ہر دوسرا بندہ اس وقت سوشل میڈیا پر بجلی کے بل کے ساتھ حاضر ہے، اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو یاد بھی دلایا جا رہا ہے جن حکمرانوں نے یہ 200-300 یونٹ بجلی فری کے وعدے کیے تھے، کہاں گئے وہ وعدے؟ کیونکہ جب آپ کو پتا تھا کہ آپ نے IMF پروگرام میں جانا ہے تو آپ یہ وعدے پورے نہیں کر سکتے، تو پھر ضرورت کیا تھی کمٹمنٹ کرنے کی؟ احتشام صاحب دیکھیں ہم نا جو آج اسلام آباد میں مختلف حلقوں میں جو بات کی جا رہی ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور آپ کے لیے خبر کی بھی حیثیت رکھتی ہے کہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب جو ہے نا وہ دبے الفاظ میں وہ گلا شکوہ کرتے پھر رہے ہیں کہ بھئی وزیر مجھے آپ لے کے آئے باہر سے، میں لاکھوں ڈالر کی نوکری چھوڑ کے آیا ہوں، بہت پرومیننٹ ریناؤنڈ وہ بینکر ہیں، تو مجھے آ کے کہا گیا تھا کہ جی آپ کو پورا کا پورا موقع دیا جائے گا اور کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی۔ تو آج جس طریقے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کے بعد اسحاق ڈار صاحب کو سارا کا سارا اکنامک پلاننگ بجٹ کی یہ ان کے ذریعے کروائی گئی، لیکن احتشام صاحب سب سے بڑی بات ہے انٹرسٹنگلی میسنجر آف بیڈ نیوز انہیں کو بنا دیا، مطلب فیس تو وہی ہے نا ان کو بنایا، ایگزیکٹلی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہی بنایا۔ اور ECC کی آپ دیکھیں جو ہمیشہ فائنانس منسٹر اس کو چیئر کرتے ہیں، یہ کام جو ہے نا وہ ڈار صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، نجکاری کمیٹی کی چیئرمین شپ اپنے ہاتھ میں لے لی، اور بہت ساری چیزیں وہ کہا جا رہا ہے کہ اصل بندے نواز صاحب کے وہ ہیں، اور وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں بیٹھ کے کس کو؟ شہباز شریف صاحب کو، اور شہباز شریف صاحب گلا شکوہ جب ان سے ہوتا ہے تو ان سے کو اور پنڈی والے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کو بٹھایا گیا ہے کچھ کام کرنے کے لیے، آپ ان کے ذریعے کام کروائیں اورنگزیب صاحب کے ذریعے۔ دیکھیں ہم نا جو ایک اور بہت بڑی اس کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ بدترین پاکستان کی تاریخ کا بجٹ ہے، میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، لغاری صاحب اگر میں if I'm wrong مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، کہ بجٹ کے فوراً بعد گیس کی، بجلی کی اور پیٹرول کی پرائسز کبھی بڑھی ہوں، انہوں نے فوراً بڑھائی، اور اس کے بعد پھر آپ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 10 روپے بجلی کی پھر بڑھانے کی بات ہو رہی۔ تو دیکھیں یہ اس کولیپسنگ اکانومی میں جس کے بارے میں کہا جائے پرپیچول نیچے آ رہی ہے اور بروکن اکانومی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، کوئی انسینٹیو رہا ہی نہیں ہے کہ باہر کا آدمی کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا آ کے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں جس طریقے سے بظاہر وہ امریکہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاکھ ہمارے دشمن کہے نے، $82 بلین انہوں نے جب سے پاکستان بنا ہے ان کو انہوں نے گرانٹس دی ہے، اور یہ $32 بلین وار اور ٹیرر میں ان کو دی ہے، جبکہ آپ دیکھ لیں چائنا، سعودی عرب اور UAE جو پیسہ پارک کرتے ہیں اپنے اسٹیٹ بینک میں، وہ جناب 2 سے 4% انٹرسٹ ریٹ لیتے ہیں، ایک ڈھیلے کی ہمارے ساتھ وہ جس کو کہتے ہیں رعایت نہیں کر رہے، اور وہ IMF کی وجہ سے انہوں نے شرط لگا دی ہے کہ بھئی پہلے IMF کے بجٹ پہ آپ عمل درآمد کریں گے تو ہم آپ یہاں پہ اور اسامیاں بڑھائی جا رہے ہیں، ایکسپینڈیچرز بڑھائی جا رہے ہیں۔ جی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں جی وہ ظلم جو ہو رہا ہے آمنہ، وہ جو ظلم ہو رہا ہے جس پہ احتجاج بھی ہوگا، اور میرا خیال ہے بڑی دھواں دار پریس کانفرنس جماعت اسلامی کے چیف نے بھی کی ہے، وہ تو مسلسل وہ کہتے ہیں آ کے بیٹھیں گے یہاں پہ اور آپ دیکھ لیں ہمیں کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ دیکھیں بدقسمتی آمنہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا ظلم کیا ہے، انہوں نے ظلم یہ کیا کہ انہوں نے ہمیشہ یہ باہر سے پیسہ لے کے یہ تنخواہیں دیا کرتے تھے، اس دفعہ آپ باہر سے بھی پیسہ لینا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے آپ کی اور میری پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں سے انہوں نے ان کو رون ڈالا لے۔ بائی دی وے میں بتاؤں آمنہ کہ اس وقت جو اسیسمنٹ ہوئی ہے نا لیٹسٹ، وہ جو تجزیہ کار ہیں اکانومی کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے آمنہ، میں، لغاری صاحب اور باقی لوگ جو نوکری کرنے والے تھے نا، وہ 12 مہینے میں 1 مہینے کی سیلری ان کی جاتی تھی ٹیکس میں، اب وہ نئی اسیسمنٹ بتا رہی ہے اس بجٹ کے بعد 3 مہینے کی سیلری جو ہے نا وہ آپ کی جائے گی ٹیکسوں میں، یعنی 12 مہینے آپ کام کریں گی اور 9 مہینے کی آپ کو تنخواہ ملے گی۔ تو یہ اس لیے کہ سارا کا سارا بوجھ ڈال دیا ہے، اور جس طریقے سے کنفیوز آپ کو فائنانس منسٹر نظر آتے ہیں، معذرت خان لہجہ کہ جی سوری میں کچھ نہیں کر سکا، سوال یہ ہے کہ ان سے کروایا گیا، ان کو بلا کے، مجھے تو صحیح لگ رہا ہے کچھ خبریں بھی ہیں کہ ان کو جتنا امبیرس کروایا گیا سب کچھ کرنے کے بعد اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹر پہ 2200 آئٹم پہ ٹیکس ڈیوٹی بڑھانے کے بعد وہ کہتے ہیں یہ جو خواب تھا کہ آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے کبھی بھی نہیں بڑھے گی۔ اور دوسرا یہ آپ دیکھیں جو آپ کے محروم طبقے ہیں ان کے لیے ایک ڈھیلے کی کوئی انسینٹیو نہیں ہے، اور آمنہ جو اب اس کے بعد تباہی آ رہی ہے، مہنگائی کی تباہی آ رہی ہے، وہ آپ سوچ نہیں سکتی کہ لوگوں کو کتنی پریشان کرے گی۔ ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔